السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول نیم دہشت ہجراں اور رائٹر نیم حیا راجپوت۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ، خوبصورت ترین رشتہ، انتہائی پاکیزہ رشتہ۔ بس کرو جنگلی بلی، تمہارا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔ جب وہ کافی زیادہ مار چکی تو زرجان مصنوعی آہ بھر کے کراہا۔ وہ اس کو دھکا دیتی خود تھک کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ زرجان نے محبت سے مسکراتے اسے دیکھا، جس کا غصہ اب تک اتر چکا تھا۔ زرجان جیسے ہی اس کے ساتھ بیٹھا، زرمین نے زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑا اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ دوبارہ ایسی بکواس کی تو جان نکال لوں گی۔ اس کی دھمکی پر زرجان مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں دونوں کے مشترکہ قہقہے گونج رہے تھے۔ میجر شاہ کی آج اٹلی سے واپسی تھی۔ کیپٹن حمزہ ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ وائٹ ٹی شرٹ، بلو جینز پہنے، نیلی آنکھوں پر ڈارک شیڈز لگائے سامنے سے آتا، تمام مسافروں میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میجر حمزہ نے اسے وہاں سے پک کرتے شاہ پیلس ڈراپ کیا اور بلیک باکس لیتا چلا گیا۔ ڈنر کے بعد زرجان ہمت مجتمع کرتا عالم خان کو کال کرنے پچھلے لان میں آ گیا۔ یہاں ایک جانب پول بنا ہوا تھا جس کا نیلا پانی آنکھوں کو تازگی اور ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ اس پول سے تھوڑے فاصلے پر ایک اوپن ہٹ بنا ہوا تھا جس میں کین کے صوفے اور درمیان میں شیشے کا میز رکھا تھا۔ ہٹ کے دائیں جانب دیوار گیر کیجز تھے جن میں مختلف نسلوں کے پرندے چہچہا رہے تھے۔ زرجان نے ہٹ میں پڑے صوفے پر بیٹھتے لمبا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور عالم خان کو کال ملائی۔ ان کا احوال پوچھ کر کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر ہمت کر کے تمام حالات و واقعات اپنے باپ کے گوشے گزار کیے۔ زرجان کی بات سن کر وہ چکرا کر رہ گئے، زبان گنگ اور دماغ معاف تھا۔ قدر توقف کے بعد وہ خود کو سنبھالتے گویا ہوئے، میں پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہا ہوں اور پریشان نہیں ہونا اور میری گڑیا کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس لڑکے کی ساری انفارمیشن نکلواؤ۔ بابا جان، اس کی انفارمیشن نکلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری یونی میں ہی ماسٹرز کے فائنل ایئر میں ہے، ابھی یونی میں مائیگریٹ ہو کر آیا ہے۔ وہ انتہائی گندی کمپنی ہے اس کی، وہ غلط کاموں میں ملوث ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ 4-5 مرتبہ جیل بھی جا چکا ہے۔ زرجان نے فکر مندی سے کہتے انہیں سکندر کے بارے میں آگاہ کیا۔ پریشان مت ہو، میں گھر کی سیکیورٹی پہلے سے بڑھوا دیتا ہوں۔ میں بس کل شام یا پرسوں صبح تک پاکستان ہوں گا۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے زرجان کو حوصلہ دیا، اس کو ہمت کا درس دیتے اور خود ہمت ہار رہے تھے، مگر زرجان کو محسوس کروائے بغیر اسے تسلی دیتے رہے۔ جی بابا جان، وہ مدھم سا کہتا خاموش ہو گیا۔ کال ختم کرتے ہی عالم خان نے اپنی پاکستان کی ٹکٹس کنفرم کروانے کے لیے اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ مانو تم نہ ہی جاتی آج، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی یونی میں ہوگا اور اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں اور ویسے بھی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور تم نے اپنی تسلی کے لیے گارڈز بھی ڈبل کر لیے نا۔ اب چلو۔ زرجان اس کو کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ یونی نہ جائے، مگر وہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر اسے ہار مانتے ہی بنی تھی۔ اب وہ یونی جانے کے لیے گاڑی میں آ بیٹھے تھے کہ زرجان نے اسے یونی جانے سے باز رکھنے کی ایک آخری کوشش کی، مگر جانے سے پہلے عالم خان بنگش کے کہنے پر آج 2 کی بجائے 6 گارڈز ان کی گاڑی کے پیچھے تھے۔ زرجان نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتے یونی کے راستے پر ڈال دی۔ پہلے 2 لیکچرز لے کر اب باقی کا دن وہ سب فارغ تھے، مگر جانے سے پہلے ہر روز کی طرح آج بھی کیفیٹیریا میں محفل جمائے بیٹھے تھے۔ حیدر کی بات پر ہنستے ہوئے زرجان پیچھے کو ہوا کہ انجانے میں پیچھے کھڑی لڑکی سے بری طرح ٹکرا گیا۔
اس لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور زرجان کو تھپڑ رسید کر دیا۔ زرجان تو شوق کی کیفیت میں کھڑا تھا، البتہ زرمین کو اس پر شدید غصہ آیا۔ وہ ابھی اٹھی ہی تھی کہ ماہی نے بروقت اسے پکڑ کر روکا، مگر زرمین کا غصہ اترنا اب آسان نہیں تھا۔ وہ خود پر کمپرومائز کر لیتی تھی، مگر زرجان کے معاملے میں وہ ہر حد سے گزر جاتی تھی۔ وہ لڑکی نہت سے بال جھٹکتی چلی گئی مگر اپنی شامت کو آواز دے گئی۔ زرمین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کچا چبا جائے۔ سب اسے ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بدتمیز، بے شرم، خود تو ہر وقت پبلک پراپرٹی بنی رہتی ہے اور ذرا سا ٹکرانے پر یوں نخرے دکھا رہی ہے، پلاسٹک کی دکان نہ ہو تو۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ چلو اس چوہیا کو تو میں بتاتی ہوں۔ اس نے سب کو اشارہ کیا اور کیفیٹیریا سے باہر نکل گئی۔ فادی بھی پورے جوش سے زرمین کے ساتھ باہر نکلا۔ مومن، حیدر، زرجان اور ماہی نے ہنسی دباتے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکاتے ان کے پیچھے ہو لیے۔ وہ باہر آئی تو وہی لڑکی سامنے کوریڈور میں کھڑی کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے سامنے لڑکی کو گھورتے ساتھ کھڑے فادی سے رازدارانہ پوچھا۔ نیا پیس ہے، فادی نے کمینگی سے ہنستے اسے آگاہ کیا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں کافی کپ تھا، جسے دیکھ کر زرمین کے دماغ نے تخریب کاریاں شروع کر دیں۔ کیا خبر ہے؟ زرمین نے اسی کے انداز میں شیطانی مسکان سجائے پوچھا۔ فادی اس کا مطلب سمجھتا مسکرا دیا۔ سپرب! فادی نے انگوٹھا اٹھا کر بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتے اسے کہا تو مسکراتی اس لڑکی کی جانب بڑھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس لڑکی سے ٹکرائی اور لڑکی ان بیلنس ہوتی اس لڑکے سے ٹکرائی اور گرم کافی دونوں کے کپڑے داغدار کر گئی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے زرمین جس سپیڈ سے گئی تھی اس سے دگنی سپیڈ سے واپس آئی۔ چھا گئی زرمینے! فادی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ستائشی انداز میں کہا۔ زرجان دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اور لڑکا دونوں اب ایک دوسرے پر بگڑ رہے تھے، جسے دیکھ کر اسٹوڈنٹس جمع ہونے لگے۔ اسٹوڈنٹس کو تو ایسی فلمیں بغیر ٹکٹ ہر روز دیکھنے کو ملتی تھیں۔ ابھی شو باقی ہے۔ زرمین نے فادی سے کہتے زرجان کو دیکھا جو گھور کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بس کرو مانو! اور تم، فادی بدماش، تم نے میری معصوم مانو کو بگاڑ دیا ہے۔ زرجان نے دونوں کو لتاڑا۔ وہ دونوں صدا کے ڈھیٹ اس کی پرواہ کیے بغیر ہنس دیے۔ جنگلی بلی، اب کدھر جا رہی ہو؟ زرجان نے اسے کوریڈور کے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر اس کا بازو پکڑا۔ کہیں نہیں، ادھر کھڑی ہونے لگی ہوں۔ زرمین نے معصوم چہرہ بناتے کن اکھیوں سے کوریڈور کی جانب دیکھا جہاں سے وہ لڑکی غصے سے اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کے سرخ لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ زرجان نے ایک مشکوک نظر اسے دیکھا مگر اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ زرمین نے غیر محسوس انداز میں دائیں ٹانگ دیوار کی اوٹ سے باہر نکالی کہ عین اسی وقت وہ لڑکی آگے آتی اس کے پاؤں سے ٹکرا کر منہ کے بل زرجان کے سامنے نیچے گری۔ اس کے گرتے ہی کئی قہقہے کوریڈور میں گونجے، جن میں سب سے اونچا قہقہا زرمین کا اپنا تھا۔ اس لڑکی کا خفت کے مارے برا حال تھا۔ زرجان نے زرمین کو سخت گھوری سے نوازتے جھک کر اس لڑکی کو اٹھانے میں مدد دی۔ تھینک! زرجان کو دیکھتے لفظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس کا خفت کے مارے برا حال تو تھا ہی، زرجان کو دیکھ کر غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ زرمین بدمزہ ہو کر زرجان کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو لگا کہ زرجان نے اسے جان بوجھ کر گرایا ہے تاکہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ اس سے پہلے وہ کوئی بدمزگی پھیلاتی زرمین آگے آ گئی۔ بس کرو زر، چلو! زرمین نے زرجان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور ایک مسکراتی نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ لوزر کا سائن بناتی اس پر ہنستی زرمین وہاں سے جانے لگی۔ غصے سے زرمین کو دیکھتے اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ زرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑا۔ خبردار! یہ بھول ہے تمہاری کہ تم ہر کسی پر ہاتھ اٹھا سکتی ہو۔ ہر کوئی زرجان خان بنگش نہیں ہوتا جو لحاظ میں خاموش کر جاتا ہے، اور میں زرجان خان بنگش ہرگز نہیں ہوں۔ مائنڈ اٹ! میں زرمین خان بنگش ہوں۔ میرے بھائی کو کوئی ہاتھ بھی لگائے تو ہاتھ توڑ دیتی ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ! زرمین نے درشتگی سے کہتے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور زرجان کو لیتی وہاں سے چلی گئی۔
مانو میری جان، ایسے تو تم اپنے دشمن بنا لو گی۔ زرجان نے بے بسی سے اسے سمجھایا۔ تم خاموش رہو برفانی لنگور۔ زرمین نے انگلی اٹھا کر اسے حکم جاری کیا۔ اس کے انداز پر زرجان مسکرا دیا۔ یہ پلاسٹک کی دکان آج کل کس پر ٹرائی مار رہی ہے؟ زرمین نے گراؤنڈ میں بیٹھتے ہوئے مومن سے پوچھا۔ زرمین کے سوال پر جہاں فادی گڑبڑایا، وہیں زرجان، حیدر اور مومن ہنسنے لگے۔ یہ ہمارے فادی پر۔ مومن نے فادی کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے فادی کے کندھے پر دھپ رسید کرتے زرمین کو آگاہ کیا۔ اس کی بات سن کر زرمین فادی کو دیکھتے کھل کر مسکرا دی۔ ہیزل گرین آنکھوں کی چمک دیکھتے فادی کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ مانو اب تم کچھ نہیں کرو گی، جو کر لیا ہے وہی کافی ہے۔ زرجان نے اسے باز رکھنا چاہا۔ بالکل زرمینے، میں بھی تمہارے کسی رسکی پلان کا حصہ نہیں بننے والا۔ فادی نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ کم آن بزدلو، جسٹ گرو اپ۔ وہ بدمزہ ہوئی۔ ہم بزدل ہی سہی، لیکن تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ زرجان نے ہاتھ اٹھائے انکار کیا۔ ماہی، حیدر اور مومن دلچسپی سے ان کی بحث سن رہے تھے۔ تم تو ہو ہی بزدل برفانی لنگور۔ اس نے زرجان کو بھاڑ میں جھونکا۔ اور تم فادی، تمہاری غیرت کدھر ہے؟ اس نک چڑھی نے تمہارے بھائی کو مارا اور تم کیا یوں ہی خاموش تماشائی بنے رہو گے؟ زرمین نے ہاتھ میں پکڑا جرنل اس کے سر میں مارتے اس کی غیرت جگانے کی کامیاب کوشش کی۔ بالکل، میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا، فادی جوش سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ گراؤنڈ میں پیچھے کچھ اسٹوڈنٹس اس کی جانب متوجہ ہوئے تو فادی جلدی سے واپس بیٹھ گیا۔ سب اس کی حرکت پر ہنس دیے۔ یہ ہوئی نا بات، اب دیکھو میں کیسے اس پر کٹی کبوتری کو مزہ چکھاتی۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ معصوم چہرے پر سے جاتے گال پر انگلی رکھتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ اوکے گائز، بی ریڈی فار انٹرٹینمنٹ۔ زرمین نے راکنگ کا سائن بناتے مسکراتے ہوئے فادی کو اشارہ کیا، جسے سمجھ کر وہ برے منہ بناتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہائے الینا، فادی اس کے پاس جا کر خوشگوار انداز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ فہاد حسن کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ کہاں وہ اس پر ایک نظر تک نہیں ڈالتا تھا اور آج خود چل کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ پچھلے 3 مہینے سے اس پر کوشش کر رہی تھی کہ فہاد حسن اور کچھ نہیں تو اس کا دوست ہی بن جائے، مگر فادی سے دوستی کرنا آسان نہیں تھا۔ فادی دوست بہت کم بناتا تھا اور کسی لڑکی کو تو ہرگز دوست نہیں بناتا تھا۔ اوہ ہائے! الینا نے اپنی حیرت پر قابو پاتے جلدی سے ہاتھ آگے کیا، جسے چاروں ناچار فادی نے تھام لیا۔ کیا میں آپ لوگوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر کہتے اجازت مانگی۔ اوہ یا شور، وائی ناٹ؟ الینا نے خوشگواریت سے کہتے اپنی دوست کو اشارہ کیا۔ اس کی دوست اس کا اشارہ سمجھتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ آپ لاسٹ کچھ منتھ سے مجھ سے فرینڈشپ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر میں دوست بہت کم بناتا ہوں، اور اگر دوست بناتا بھی ہوں تو پہلے انہیں پروو کرنا ہوتا ہے کہ وہ میری دوستی کے قابل ہیں یا نہیں۔ فادی نے دور بیٹھی زرمین کو کن اکھیوں سے دیکھتے کہا۔ میں پروو کروں گی کہ تم مجھے دوست بنا سکتے ہو، وہ جلدی سے جوش میں بولی۔ فادی نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجتے ناگواریت کو مصنوعی مسکان کی چادر میں چھپایا۔ اوکے، پھر آپ ایک کام کریں۔ فادی نے گراؤنڈ میں نظر دوڑائی۔ ہاں؟ وہ جو لڑکی بلیک ٹی شرٹ میں بیٹھی ہے نا، اس سے کچھ سوال کرنے ہیں، اور سوال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فادی نے زرمین کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ اس لڑکی نے فادی کے اشارے کی سمت دیکھا، مگر زرمین کی پوچھ دیکھ کر ہی حامی بھر لی۔ اس کے حامی بھرنے پر فادی دل ہی دل میں اس کی متوقع بے عزتی پر ہنسا۔ ویل، وہ جو کوئی بھی جواب دے گی آگے سے ری ایکٹ نہیں کرنا، اور تحمل سے اگلا سوال پوچھنا ہے، اوکے؟ فادی نے اسے رولز سمجھائے۔ وہ سر اثبات میں ہلاتی جوش سے اٹھی۔ فادی اس کو بیسٹ آف لک کہنا نہیں بھولا۔ آ رہی ہے، اور اس کو آتے دیکھ کر مومن نے زرمین کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ چلو جلدی اٹھو، اور حیدر، اگر ویڈیو خراب بنی تو میں تمہیں اسی کیمرے میں ڈال کر سمندر میں پھینک دوں گی۔ زرمین نے ان کو جانے کا کہتے کیمرہ حیدر کو پکڑاتے دھمکی دی۔ فکر نہیں کرنی بیٹا، میں ویڈیو تو ایسی بناؤں گا کہ پروفیشنل فوٹوگرافرز بھی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں گے۔ حیدر نے شرٹ کا کالر اکڑاتے کہا۔
اوئے مامے، شوخیاں بعد میں مار لینا، ابھی چل۔ مومن نے ہنستے ہوئے اسے کالر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ زرمین کو بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتا مومن کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ زرمین کے ساتھ بیٹھی ماہی ان دونوں کو دیکھ کر ہنس دی۔ وہ تینوں زرمین سے کچھ فاصلے پر موجود درخت کی اوٹ میں ہو گئے جہاں سے ویڈیو بنانا آسان تھا۔ زرمین کو دیکھتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا مگر مجبوری کے تحت اسے مخاطب کیا۔ ہائے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے چہرے سے ناگواری جھلک رہی تھی جسے اس نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے سوال پر زرمین نے مصنوعی حیرت کے تاثرات چہرے پر سجائے۔ کیوں، شادی کے کارڈ پر لکھوانا ہے یا شکایت لگانی ہے میری؟ زرمین نے بغور اسے دیکھتے استفسار کیا۔ اس کے ایسے جواب پر الینا نے ضبط کرتے اگلا سوال پوچھا، تمہارے بابا کا نام؟ تم میرا ایڈمیشن فارم فل کر رہی ہو کیا؟ تمہارا نام، تم باپ کا نام؟ زرمین نے اکڑے لہجے میں سوال پوچھتے اس کی نقل اتاری۔ الینا نے غصے سے دور بیٹھے فادی کی جانب دیکھا جس نے فوراً ہنستے ہوئے گڈ لک کا اشارہ کرتے اس کی ہمت بندھائی۔ فادی کو دور بیٹھے شدید ہنسی آ رہی تھی جسے روکنے کی کوشش کرتا وہ بحال ہو رہا تھا۔ فادی کی مسکراہٹ اور ہمت بندھانے پر اس کا حوصلہ بڑھا۔ تمہاری مدر کا نام؟ الینا نے بے نیازی سے پوچھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم میرا آئی ڈی کارڈ بنا رہی ہو، کبھی میرا نام، کبھی باپ کا نام، کبھی مدر کا نام۔ زرمین نے ماہی کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ لیتے الینا کو دیکھتے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس کے جواب سن کر الینا دل ہی دل میں اسے پاگل کا خطاب دے چکی تھی۔ الینا نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا کیونکہ اسے دوستوں سے لگائی گئی شرط ہر حالت میں جیتنی تھی کہ فہد حسن کو اپنی محبت میں گرفتار کرو، اور فادی نے بھی مان جانے کی ایک ہی شرط رکھی تھی، تمہاری کاسٹ کیا ہے؟ الینا نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کرتے پوچھا، کیوں میرے گھر رشتہ بھیجنا ہے کیا؟ زرمین نے دل جلانے والی مسکان چہرے پر سجاتے سکون سے پوچھا۔ کبھی مر کے بھی نہیں۔ الینا نے اسے نحوست سے دیکھتے برداشت کھوتے جواب دے ڈالا۔ ماہی بمشکل اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھی تھی۔ مومن، حیدر، زرجان بھی زرمین کے زبان کے جوہر دیکھ کر حیران سے ہنس رہے تھے۔ سکندر گراؤنڈ میں زرمین کو ایک لڑکی سے بات کرتا دیکھ کر خوشگواریت سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ شاید یونہی نہیں آئے گی مگر اسے دیکھ کر سکندر نے دل ہی دل میں اس کی ہمت کو داد دی۔ اچھا فیصلہ ہے، پلاسٹک کی دکان۔ اس کے جواب پر زرمین نے چپس کا پیکٹ ماہی کو پکڑاتے بینچ سے چھلانگ لگا کر اترتے بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں ہیزل گرین آنکھیں گاڑی۔ ماہی اسے پلاسٹک کی دکان کہنے پر دل ہی دل میں خوب ہنسی۔ وہ جانتی تھی کہ زرمین بہت زیادہ میک اپ کرنے والی یونہی کی ہر لڑکی کو پلاسٹک کی دکان کہتی ہے۔ خود کے لیے پلاسٹک کی دکان کا خطاب سن کر الینا کے سر پر لگی تلووں پر بھجی۔ یو بلڈی! الینا غصے سے کہتی آگے بڑھی کہ سکندر زرمین کے آگے آ کر اس کو اپنے چوڑے وجود کے پیچھے چھپا گیا۔ خبردار، حزام سکندر کی بیوی کو گالی دینے والا، اگر تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو اب تک آخری سانسیں لے رہا ہوتا۔ تمہارے لڑکی ہونے کا لحاظ کیا میں نے، ورنہ اپنی بیوی کی جانب اٹھنے والی غلط نظر کو میں سلامت نہیں رہنے دیتا۔ سکندر نے سرد انداز میں درستگی سے کہتے اپنے پیچھے حیران کھڑی زرمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ حالات کی سنگینی دیکھتے وہ چاروں بھی ان تک آ پہنچے تھے۔ جس نے سکندر کی بات سنی تھی اب حیرت اور رشک سے چام گوئیاں کر رہے تھے۔ زرجان نے آج سکندر کی سیاہ آنکھوں میں وہی پریشانی دیکھی تھی جو زرمین کے لیے اس کی اپنی آنکھوں میں ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ زرمین کو ستانے والے ہر شخص پر زرجان کو جتنا غصہ آتا تھا، آج اس نے سکندر کی سیاہ سرد آنکھوں میں اس سے کہیں زیادہ غصہ دیکھا تھا۔ آج زرجان خان بنگش حزام سکندر کی آنکھوں میں اپنی مانوں کے لیے ایک الگ احساس دیکھ کر الجھا تھا۔ تو کیا واقعی سکندر کو مانوں سے محبت ہو گئی؟ زرجان نے خود سے سوال کیا جس کا جواب سکندر کی آنکھیں، انداز اور لہجہ سب دے رہے تھے۔ لیٹس گو منی، سکندر نے محبت سے زرمین کو دیکھتے کہا۔ ہاتھ چھوڑو میری بہن کا سکندر، مانو تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ زرجان نے سوچوں کو جھٹکتے سخت لہجے میں سکندر کو کہتے زرمین کا دوسرا ہاتھ پکڑا۔ گارڈز آگے آئے کہ زرجان نے انہیں روک دیا۔
اس کی بات اور گارڈز کو دیکھ کر سکندر استہزائیہ ہنسا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہاری بہن اب میری بیوی ہے اور اسے لے جانے سے مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اس نے زرمین کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے زرجان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد انداز میں کہا۔ اس کی بات زرجان کو شعلوں پر دھکیل گئی۔ اور کتنی لڑکیوں کو بیوی بنا کر اس آگ میں جھونکا ہے؟ زرجان نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کی بات سمجھ کر سکندر نے خود کو زرمین کی موجودگی میں کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھا۔ میں صرف اپنی بیوی کا لحاظ کر رہا ہوں کہ تم اس کے بیلوڈ بھائی ہو، ورنہ ایسی بکواس پر وہ گراتا طنزیہ لہجے میں کہتا زرمین کی شکل دیکھ کر یکلخت خاموش ہوا۔ ہاں ہاں، اچھا مذاق ہے ویسے، تم کب سے عورتوں کا لحاظ کرنے لگے؟ زرجان نے استہزائیہ ہنستے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ زرجان جانتا تھا کہ سکندر ہیومن ٹریفکنگ گینگ کا رکن ہے، مگر سکندر کا ہر نیا روپ اسے الجھا رہا تھا۔ زرمین سکندر کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی اور زرجان کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، ورنہ ایسی صورت میں سکندر زرجان کو نقصان پہنچاتا جو اسے قبول نہیں تھا۔ کچھ غصہ، بے بسی، پریشانی، الجھی ہوئی سوچیں اور سب سے زیادہ زرجان کی فکر، اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیزل گرین آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زرجان کی جان ہوا ہوئی۔ مانو میری جان، زرجان نے آگے بڑھتے بےقراری سے کہتے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ زرجان کا سہارا پاتے ہی اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ اسے زرجان کی فکر تھی کہ سکندر زرجان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سکندر نے جب ان جھیل سی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھیں، جن میں شرارت کی چمک سکندر کو ساری دنیا سے غافل کرتی تھی، جن کی وجہ سے وہ درد میں ڈوبی کرسٹل براؤن آنکھوں کا دکھ لمحے کو بھول جاتا تھا، جن آنکھوں سے اسے مانوسیت تھی، جن کا احساس اسے کسی کی یاد دلاتا تھا۔ ان آنکھوں کو بھیگا دیکھ کر اس کا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ اس نے زرمین کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور سرخ آنکھوں سے اسے ایک نظر اس کے بھیگے معصوم چہرے کو دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ دیدہ دل کی تباہی ہمیں منظور، مگر ان کا اترا ہوا چہرہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ آج تو چلا گیا مگر ہر دفعہ نہیں جائے گا، فادی نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس وقت وہ سب عالم ویلا کے اگلے لان میں بیٹھے تھے اور زرمین اور سکندر کا معاملہ زیر غور تھا۔ میں سکندر کے ساتھ جاؤں گی۔ زرمین جو کب سے خاموش بیٹھی ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ وہ سکندر یا زرجان میں سے کسے چنے۔ اگر زرجان کی بات مانتی تو سکندر اسے نقصان پہنچاتا، اور اگر سکندر کی بات سنتی تو زرجان کا ساتھ چھوڑنا پڑتا۔ دونوں چیزیں اس کے لیے سہانے روح تھیں۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس نے زرجان کی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زرجان اس فیصلے کی پرزور مذمت کرے گا، اس سے ناراض بھی ہوگا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ فیصلہ اس کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، مگر زرجان کا سوچتے وہ تکلیف کا ہر زہریلا پیالہ بھی شہد کا جام سمجھ کر پی گئی تھی۔ اسے زرجان خان بنگش کی ناراضگی قبول تھی، مگر اس کا نقصان ہرگز نہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے تم میری وجہ سے دوبارہ یہ عذاب جھیلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ان فیکٹ میں خود کو ہی ختم کر لیتا ہوں اس سے پہلے کہ تم میری وجہ سے اپنی زندگی کا تماشا بناؤ۔ زرمین کی بات سن کر زرجان نے آگ بگولا ہوتے کرب کی انتہا پر پہنچ کر کہتے ہوئے لان کے پاس کھڑے گارڈ کے پاس جا کر اس کے ہاتھ سے گن کھینچی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا زر؟ تم تو ہوش سے کام لو، وہ تو بچی ہے، نہ سمجھ ہے۔ حیدر نے بروقت زرجان کو پکڑ کر اس کے ہاتھ سے گن لے کر دور پھینکتے زرجان کو جھنجھوڑا۔ زرجان کی حرکت پر زرمین کی سانس سوکھ گئی اور آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اس خوش فہمی سے نکل آؤ کہ میں یہ سب تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں، میں یہ سب اپنے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ وہ غصے سے چیخ کر بھیگی آواز میں کہتی وہ لمحہ بھر کو رکی۔ میں حزام کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے کرب سے آنکھیں مینچتے کہا۔ آنسو اس کے گال بھگو گئے۔ اس نے پھر جھوٹ کا سہارا لیا۔
کیوں کر رہی ہو زرمینے؟ کیوں ہمیں تکلیف دے رہی ہو؟ ہمیں پتہ ہے تم نے یہ فیصلہ زر کے لیے کیا ہے۔ بلیو می، وہ زر کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ انکل بھی پاکستان آ رہے ہیں، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ پلیز، فادی نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ زرمینے پلیز، ایسے کر کے تم زرجان کو تکلیف سے بچا نہیں رہی بلکہ تکلیف دے رہی ہو۔ ماہی نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے سمجھایا۔ اٹس مائی فائنل ڈیسیژن۔ زرمین نے اس سے نظریں چراتے جواب دیا اور اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ ماہی اور فادی اس کے پیچھے گئے مگر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ کچھ دیر دروازہ نوک کرتے اسے سمجھاتے رہے لیکن کوئی جواب نہ آنے پر تھک کر واپس لان میں آ گئے۔ زرمین کمرے میں آ کر دروازہ بند کرتی اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فادی وغیرہ زرجان کو سمجھاتے رہے کہ وہ خود دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرے اور زرمین کو بھی سمجھائے۔ رات گئے وہ سب واپس گئے تو زرجان شکستہ چال چلتا زرمین کے کمرے تک آیا مگر دروازہ لاک تھا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ گڈ نائٹ مانو، اس نے بند دروازے پر ہاتھ رکھتے سرگوشی نما آواز میں کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آ کر وہ جو اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا تو مختلف سوچوں کے گرداب میں پھنسے صبح فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی۔ وہ جوتوں سمیت ویسے ہی اوندھے منہ سو گیا۔ سکندر وہاں سے آ تو گیا تھا مگر اپنا سکون و اطمینان وہیں تباہ کر آیا تھا۔ ان جھیل سی سبز آنکھوں کی نمی نے اس کے دل کی دنیا تباہ کر دی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ وہ جو کسی دوسرے کو زرمین کو تکلیف دینے سے روکتا تھا آج خود اس کو تکلیف دے بیٹھا تھا، اس کے آنسوؤں کی وجہ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو حال سے بے حال کر دیا تھا، ہر چیز تہس نہس کر دی تھی مگر بے چینی اور غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دل بس اسی دشمن جاں کا دیدار چاہتا تھا، اسے خود میں بھینچ کر اس کے ہر دکھ کا مداوع کرنا چاہتا تھا، اس کے آنسو خود صاف کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے کس دل سے زمین کا ہاتھ چھوڑا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر کیسے خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ کمرہ تہس نہس کر کے درمیان میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ کانچ لگنے کی وجہ سے ایک ہاتھ شدید زخمی تھا مگر وہ درد سے بے نیاز تھا۔ ان جھلملاتی آنکھوں کے تصور نے اس کی بے چینی مزید بڑھا دی تھی۔ وہ سینہ مسلتا سگریٹ پھینکتا اٹھا اور سگریٹ کو بوٹ تلے مسل کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ گاڑی عالم ولا کے آگے روک کر کچھ دیر وہ یوں ہی گاڑی میں بیٹھا رہا، پھر ایک نظر عالم ولا کو دیکھتا گاڑی سے نکل آیا۔ وہ گارڈز کی نظر سے بچتا پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھتے چوکنے انداز میں زرمین کے کمرے کے ٹیرس کے نیچے پہنچ گیا۔ ٹیرس کے ساتھ لگے پائپ کا سہارا لیتے وہ چند سیکنڈ میں اوپر پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر وہ زرمین کا ری ایکشن سوچتا اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ زرمین کمرے کے دروازے کی پشت سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی سو رہی تھی۔ گردن ایک جانب لڑکی ہوئی تھی، گلابی گالوں پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے، بھیگی خمدار پلکیں پیازی گالوں پر سایہ فگن تھیں۔ سکندر جلدی سے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا، اس کو بیڈ پر لیٹا کر اس کے جوتے اتارے، اس پر کمفرٹر اوڑھا کر اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے اور اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ وہ ابھی تک ویسے ہی سو رہی تھی۔ سکندر نے پیشانی کے بعد اس کی آنکھوں کو چوما اور اس کے پاس ہی نیچے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور بیڈ کے کنارے لیٹی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے لیٹی تھی، اس کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا اور دوسرا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ سکندر نے اس کا نیچے لٹکا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگایا، پھر اسے بیڈ پر رکھ کر اس کے اوپر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا۔ وہ اس کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا اپنی وحشت و دیوانگی کم کرتا رہا۔ آس پاس کا ہوش بھلائے اس کو دیکھ رہا تھا جس کی موجودگی سکندر کو پرسکون کرتی تھی، جس کے ہوتے ہوئے وہ چاہ کر بھی کوئی غلط کام نہیں کر پاتا تھا۔ فجر کی اذانوں کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں
دبا زمین کا ہاتھ چوما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر سکندر اس کو پرسوچ انداز میں دیکھتا رہا، پھر کسی نتیجے پر پہنچتے اس نے اپنی جیکٹ اتار کر سوئی ہوئی زرمین کو پہنائی اور اسے اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ باہر نیم اندھیرا اور دبیز خاموشی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں زمین کو باہوں میں اٹھائے پچھلے لان میں آیا اور گارڈز کو خبر ہونے سے پہلے پچھلا دروازہ کھول کر عالم ویلا سے باہر نکل گیا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اس نے زمین کو اندر بٹھا کر سیٹ بیلٹ پہنائی اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ سکندر نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر ایک بازو اس کے گرد حصار بنایا اور گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔